بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عزا وشرفا۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام امام الہدی والتقی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، افضل المؤمنین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، دین خدا کے داعی اعظم، قائد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالی کے بنی نوع انسان کے اوپر، اشرف المخلوقات کے اوپر ان گنت
لا تعداد بے حد و حساب احسانات، انعامات، اکرامات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات کا علم، سائنس اور ٹیکنالوجی مل جائے، تو تمہارے پاس اعداد و شمار اور حساب و کتاب کے جتنے پیمانے ہیں وہ سب کے سب کم پڑ جائیں گے اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ بلکہ اگر اس سے آگے بڑھے، اگر ساری کائنات کے سمندروں، دریاؤں، آبشاروں، چشموں، دریاؤں اور نہروں کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے اور ساری کائنات کے درختوں کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اگر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں، شمار کرنا شروع کریں، اللہ کی تعریف کرنا شروع کریں، تو یہ سیاہی بھی کم پڑ جائے گی، یہ کلمیں بھی ٹوٹ جائیں گی، یہ زندگیاں بھی کم پڑ جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کا نہ شمار ہو سکے گا، نہ اس کی تعریف کے باب کا ایک بھی حق ادا ہو سکے گا۔ یوں تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز، ریت کے ذرات، پانی کے قطرات، پہاڑوں کے حسین مناظر، بڑے بڑے پتھروں میں سے پھوٹنے والے خوبصورت چشمے، بڑے بڑے دریا، کھیتیوں کو سیراب کرنے والی نہریں اور سمندر، ہر چیز یوں تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا حسین شاہکار ہے اور اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم آنکھوں کو دیکھیں، بڑی نعمت ہے، آنکھوں کی بینائی کو دیکھیں، بڑی نعمت ہے، دماغ کو دیکھیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو دیکھیں، بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اپنی قوت گویائی کو دیکھیں، ذائقے چکھنے والی اور پہچاننے والی زبان کو دیکھیں، چیزوں کو محسوس کرنے والے ہاتھ اور چیزوں کو اپنی پکڑ میں لینے والے ہاتھوں کو دیکھیں، اگر ہم اپنے جسم کے ایک ایک عضو پر غور و فکر کریں تو ہر چیز اللہ کی قدرت کا ایک حسین شاہکار بھی ہے اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ یوں تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اس خالق و مالک کی ہم پر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ آنکھیں ہیں، حسن ہے، چہرہ ہے، دریا ہے، صحرا ہے، کیا ہے سب سے بڑی نعمت؟ آئیے میں بتلاتا ہوں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ آج اگر ہم ساری کائنات کے ناخداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کے در پہ سر جھکاتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ اگر ہم سب کے سب آپس میں رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو کس کی وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کی تابع دار ہے، آپ کی فرما بردار ہے، آپ کے کہنے کار میں ہے، تو کس کی وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ اگر آپ کے ہاں بچہ جنم لیتا ہے، اس کے ختنے کیے جاتے ہیں، اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اور اسے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلایا جاتا ہے، تو کس کی وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ آج میری اور آپ کی عزت اور آبرو، میرا اور آپ کا شرف انسانیت،
محفوظ ہے تو کس کی وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ اگر ہمیں یہ دین نہ ملتا، اگر ہمیں یہ نعمت نہ ملتی، ہم بھٹک جاتے، در در پہ ٹھوکریں کھاتے، ہر در پہ سر جھکاتے، ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، ہماری ماں بہنوں کی عزت اور آبرو محفوظ نہ ہوتی۔ جاؤ دیکھو، تاریخ عالم کا مطالعہ کرو، جب یہ دین نہیں تھا تو تب معاشرے کے حالات کیا تھے۔ ایک وقت تھا غلام جانوروں سے بدتر تھا، بنت حوا عزت و آبرو سے محروم تھی، ایک ایک شخص کے کئی کئی خدا تھے، لوگ خانہ کعبہ کے اندر آ جانے کے باوجود اللہ کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ لات منات عزا اور ہبل کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکا کرتے تھے۔ زمین پہ بنایا جانے والا خدا کا سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ گھر جو اس کائنات میں، اس روئے زمین پر، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بھی بتوں کی علائش سے پاک نہیں تھا۔ 360 بت اس مرکز کے اندر پڑے ہوئے تھے جسے ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ جہالت کی انتہا یہ تھی، شرک کا عالم یہ تھا کہ اللہ کا وہ گھر جس کو تعمیر کرنے والا خلیل اللہ ہے، جس کی مزدوری کرنے والا ذبیح اللہ ہے، وہ بھی بتوں سے پاک نہیں ہے۔ لوگ سفر پہ جاتے، رستے میں عبادت کا وقت ہوتا، سوکھی مٹی کے اوپر پیشاب کرتے، اس کو گوندھ کے اس کا بت بناتے، پھر اس کو پوجتے اور اس کی پوجا کیا کرتے، اس کے سامنے اپنی حاجات و مناجات رکھا کرتے۔ زمین کے سینے پہ نیکی کا کوئی نشان نہیں تھا، عرب کا کوئی چپا، کوئی ایمان نہیں تھا، قتل و غارت عام ختم ہونے کا نام نہیں تھی۔ ایسے حالات میں الرحمن الرحیم کو اس کائنات کی حالت زار پہ ترس آیا تو اس نے انسانیت کے اوپر ایک احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک مسیحا اٹھا، اس مسیحا نے بیگانوں کو اپنا کر دیا، شرک کی جگہ پہ توحید کے پرچم کو بلند کر دیا، اس نے معاشرے کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ تاریخ عالم نے نہ اس سے پہلے کبھی ایسا انقلاب دیکھا، نہ قیامت کی دیواروں تک دیکھ سکے۔ وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیسے حالات میں تشریف لے کر آئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعلکم تہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو جو اللہ نے تم پر نعمت کی، وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مطہرہ اور طیبہ تھی۔ اور حالات کیا تھے؟ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کیا کرتے تھے، گھوڑا پہلے آگے بڑھانے پہ جھگڑا کیا کرتے تھے، بیٹی کی پیدائش پہ تمہارے چہروں پہ سیاہی پھیل جایا کرتی تھی، تم اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تم خشیت املاک سے، غربت کے ڈر سے، تنگ دستی کے خوف سے، پیدا ہوتے بچے سے زندگی کا حق چھین لیا کرتے تھے۔ میں نے تم میں ایک ایسا مسیحا بھیجا، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اس نے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ، اپنے انداز و اطوار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہو کے کام کر کے تمہیں آپس میں رشتہ اخوت میں پرو کر ایک جسم کی مانند کھڑا کر دیا۔
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تمہاری حالت تو یہ تھی کہ تم جہالت اور گمراہی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تو اس نبی نے تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ کے واپس جنت کا راہی بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کریم نے جب اس شخصیت کو مبعوث فرمایا تو ایک مشن دیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ مشن یہ دیا، اے محبوب کائنات، دنیا میں جائیے اور دین حق کی تبلیغ کیجئے، دین حق کی تلقین کیجئے، دین حق کی اشاعت کا، دین حق کی حفاظت کا، دین حق کی سربلندی کا کام کیجئے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین دنیا کے سارے ادیان باطلہ کے اوپر غالب آ جائے۔ جب نبوت ملی، سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے 40 سال کی عمر ہے، کوہ صفا پہ آئے، مکے والوں کو اکٹھا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ 40 سالہ عرصہ ان میں گزار چکے تھے، اپنی صداقت کا، اپنی شجاعت کا، اپنی عدالت کا، اپنی دیانت کا، اپنی سخاوت کا، اپنی پاک بازی کا، اپنی پاکیزگی کا، اپنے احساس کا، اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا، اپنے رویے کا لوہا منوا چکے تھے۔ جب آپ کی ذات میں کوئی عیب ان کو دیکھنے میں نہیں ملا تھا، عین اس وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ بات کی، ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والو مجھے بتلاؤ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، مجھے کیسا پایا ہے، سچا یا جھوٹا؟ یکذبا ہو کے بولے، صادقا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ اب اگلے ہی لمحے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تمہیں میری صداقت کے اوپر یقین ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، پھر اس طرح کہو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی یکتائی کو، اللہ کی توحید کو مان لو، ماننا تمہارا کام ہے۔ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے خزانوں کا مالک بنا دینا عرش والے کا کام ہے۔ اتنی بات سننے کی دیر تھی، اپنے بیگانے ہو گئے۔ سکا چاچا ابو لہب کہتا ہے، تیرا خاک نہ رہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا کہ تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے؟ لوگ دشمن ہو گئے صرف اتنی سی بات پر۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی لفظ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مال کا تقاضا کیا ہو یا ان سے کوئی دشمنی پرانی نکالی ہو؟ صرف اتنی بات کی، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو، دشمن ہو گئے۔ دشمنی بھی ایسی، اللہ کی قسم کائنات نے اس سے بڑھ کر کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی نہیں دیکھی۔ دشمن تو ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے کہ رستوں میں کانٹے بچھا دے۔ دشمن تو ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے کہ اگر آپ سجدے پہ جائیں تو آپ کی پشت مبارک کے اوپر اوجری کو رکھ دیں۔ دشمن تو ہوتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتے کہ گلیوں میں آپ کے بارے میں ساحر، دیوانہ، مجنو، کاہن، جادوگر کہتے پھرے۔ دشمن تو ہوتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کی حاملہ بیٹی کو نیزہ مار کے شہید کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، جب کلمہ حق کو بلند کیا، جب دعوت توحید کا آغاز کیا، اپنے بیگانے ہو گئے۔ لوگوں نے روکا،
ٹوکا، تکالیف پہنچائی، مصیبتیں دی، اذیتیں دی، آزمائشیں آئیں، آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو نجومی کہا گیا، آپ کو اپنے باپ دادا کے دین سے پھرا ہوا کہا گیا، آپ کو شہرت کا طالب کہا گیا، آپ کے رستے میں کانٹوں کو بچھایا گیا، آپ کے سر مبارک پہ کوڑا کرکٹ کو پھینکا گیا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، آپ کو قید کرنے کی سازشیں کی گئیں، آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا، آپ کو حبشہ کی طرف، طائف کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آپ کے سر پر پتھر برسا کر آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کو زہر دینے کی سازشیں کی گئیں، آپ کے سر کی قیمت لگائی گئی، آپ کی بیٹی کو نیزہ مار کے شہید کیا گیا، اور آپ علیہ السلام کو کون سا ایسا دکھ تھا جو ان لوگوں نے نہیں پہنچایا، لیکن میرے آقا جھکے نہیں، میرے آقا دکے نہیں، میرے آقا رکے نہیں، میرے آقا اپنے مشن سے باز آئے نہیں، دن رات کلمہ حق کو بلند کرتے رہے، دن رات دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، دن رات دعوت توحید دیتے رہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، ایک شخص تھا جس نے تنہا مکہ سے دین حق کا آغاز کیا تھا، ابو بکر ملے، خدیجہ ملی، عائشہ ملی، بلال ملے، طلحہ ملے، زبیر ملے، عمر ملے، عثمان ملے، علی ملے، سعد ملے، سعید ملے، معاذ ملے، معوذ ملے، ملتے ملتے یہ ایک مضبوط کارواں بن گیا، ایک جتھا بن گیا، ایک جماعت بن گئی، ایسی جماعت جس نے کائنات کی کایا کو پلٹ کر رکھ دیا، ایسی جماعت بن گئی۔ 313 ہے، تعداد میں بڑے کم ہیں، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، یہ 1000 اپنے پورے کروفر کے ساتھ، جلال کے ساتھ، روب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ، اسلحے سے لیس ہو کر، اپنا جنگی لباس زیب تن کر کے ان 313 بوریا نشینوں کو مٹانے کے لیے نکلا ہے، اور یہ 313 اگر کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، کمان ہے تو تیر نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو میان نہیں ہے، میان ہے تو ڈھال نہیں ہے، اگر کسی کے بدن پہ لباس ہے تو پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اگر پاؤں میں جوتے ہیں تو تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں ہے، چمڑے کے ٹاٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے بدن کو ڈھانپا ہوا ہے، انہیں کبھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کبھی سولیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، کبھی ان کی آنکھوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن یہ جھکے نہیں، بکے نہیں، یہ بڑھتے رہے حتیٰ کہ پوری کائنات پہ چھا گئے۔ ان 313 نے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کفار کو ناکو چنے چبوائے، اور تاریخ کو یہ سبق دیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب میں جو بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اگر اب تلک آپ نے میری بات توجہ کے ساتھ نہیں سنی تو اب توجہ کریں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب 313 تھے تب پوری دنیا کے کفر پہ غالب تھے، آج 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، کبھی برما کے اندر، کبھی فلسطین کے اندر، کبھی کشمیر کے اندر، کبھی غزہ کے اندر، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، کبھی انڈیا کے اندر ان کی بیٹیوں کے حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے، کبھی ان کے رسول پاک کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، کبھی قرآن پاک کی گستاخی کی جا رہی ہے، کبھی اللہ رب العزت کو گالی گلوچ کی جا رہی ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ 1.5 ارب سے زائد ہونے کے باوجود پوری دنیا میں ہم سب سے زیادہ زوال پذیر قوم ہے، نہ ہمارا نظام اپنا ہے، نہ ہمارا سسٹم اپنا ہے، نہ ہمارے لوگ اپنے ہیں، ہم کفر کے
کفر کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کاروباری نظام ہے تو سود کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کافرانہ نظام ہے، تعلیمی نظام ہے تو وہ ایسا نظام ہے جو دین اسلام کے شاعر کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ یہ میرا ٹاپک ہے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب 313 تھے، جب تعداد میں کم تھے، جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں تھی، معدنی ذخائر نہیں تھے، بڑی بڑی فوجیں نہیں تھی، انٹیلیجنس کی ایجنسیاں موجود نہیں تھی، بڑے بڑے مساجد، بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے قلعے ہمارے پاس موجود نہیں تھے، تب ہم جس طرف کو جاتے کفر کی دھجیاں بکھیر دیا کرتے۔ جب ہم بوریا نشین تھے، کیسر و کسرا کے جو لوگ تھے، حکمران تھے، حضرت عمر کا نام سن کے اپنے محلات میں کانپ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کائنات نے ہرقل کی طرف خط روانہ کیا، پڑھ کر کانپنا شروع ہو گیا۔ جب نجاشی کی طرف خط روانہ کیا، پڑھ کے کہنے لگا میں یہ دیکھ رہا ہوں، اگر اس نبی کی بات مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے ایک وقت آئے گا جہاں میرے قدم ہے یہاں اس کے دیوانوں کی حکومت ہوگی۔ تب وسائل کی عدم دستیابی تھی، افرادی قوت کی کمی تھی، اس کے باوجود ہم کامیاب تھے۔ آج افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہے، آج وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، آج آپ بڑے مان سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارے پاس تیل کے ذخائر ہیں، ہمارے پاس معدنی ذخائر ہیں، ہمارے پاس بڑی فوج ہے، ہمارے پاس بڑی ایجنسی ہے، ہم ایٹمی قوت اور طاقت کے مالک ہیں۔ تب ان کے پاس یہ چیزیں بھی نہیں تھی، آپ کے پاس یہ چیزیں بھی ہیں، پھر آخر وجہ کیا ہے؟ جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوگی تب تک علاج ممکن نہیں۔ آئیے تھوڑی سی مرض کی تشخیص کرتے ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دیکھتے ہیں امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے، اور آئیے اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم آج کا یہ خطبہ سنا کر اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دیں۔ امت مسلمہ کے زوال کا سب سے پہلا سبب پتہ کیا ہے؟ آج ہم میں ایمان موجود نہیں، معذرت کے ساتھ ایمان موجود نہیں ہے۔ ایمان میں اور عقیدے میں فرق ہوتا ہے۔ عقیدہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ ہمارا نظریہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے کہ اللہ ایک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن اس بات کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے تو بتائیں چور چوری کرے، ڈکیت ڈکیتی کرے؟ نہیں کرے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والا ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو معاشرے سے ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر آپ کا ایمان ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بتائیں کیا زانی زنا کرنے کی ناپاک جسارت کرے گا؟ یا تو معصوم کلیوں کو زنا کر کے رون دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کس بات کی علامت ہے؟ آج ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، خالی کھوکھلے زبانی دعوے ہیں۔ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان لے کے آؤ۔ ایمان اس چیز کا نام ہے اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرو، اللہ کی توحید کی گواہی دو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کی یکتائی کا اقرار کرو، اللہ کی وحدانیت کو مان لو۔ دوسرے نمبر پہ تین چیزیں ملاؤ تو ایمان بنتا ہے۔ پہلی چیز اقرار باللسان ہے، زبان کے ساتھ اقرار ہے۔ منافق بھی زبان کے ساتھ اقرار کیا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا
آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. اس سے آگے بڑھیے، جب وہ مومنوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب مومنوں سے دور ہوتے کہتے ہم تو مذاق کر رہے ہیں، کافروں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں. اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار. دوسرے نمبر پہ تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ تصدیق. دل سے مسلمان ہو جائیے. آج میرا اور آپ کا سر تو جھکتا ہے لیکن دل نہیں جھکتا. جب دل نے جھکنا سیکھ لیا سمجھے آپ کی عبادت قبول ہو گئی ہے. یہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد بھی اکڑ اس کی اسی طرح ہے. نماز تو تھی ہی اس لیے کہ تجھے تیری لکیریں نکلوائی جائیں، تیرے ناک کو زمین پہ لگا دیا جائے، تجھے بتایا جائے تو کچھ نہیں ہے. نماز تو تھی اس لیے. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی نماز میں تو ضمیر سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ تصدیق. تیسرے نمبر پہ عمل بالجوارح، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کر کے اس بات کا ثبوت دے کہ اگر میں نے زبانی دعویٰ کیا ہے تو میں اس کا ثبوت بھی دے رہا ہوں. اگر میں نے دل کے ساتھ تصدیق کی ہے تو میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوگی تو یاد رکھیں آپ ایمان والے. دلیل ہے میرے پاس. 3 گروہ تھے مدینہ کے اندر، مسلمان، منافق اور کافر. مسلمان جو تھے اقرار باللسان بھی تھا، تصدیق بالقلب بھی تھی اور عمل بالجوارح بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دوسرا گروہ منافقین کا تھا، اقرار باللسان بھی تھا، عمل بالجوارح بھی تھا. نمازیں پڑھا کرتے، روزے رکھا کرتے، عمرے کیا کرتے، حج کیا کرتے، ذکر اذکار کیا کرتے، تسبیح کے دانے پھیرا کرتے، محبوب کائنات کا دیدار کیا کرتے، محبوب کائنات کی زیارت کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے. اقرار باللسان تھا، عمل بالجوارح بھی تھا، لیکن تصدیق بالقلب نہیں تھی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. انجام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں، جہاں سارے جہنمیوں کا جل سڑ کے جو خون اور پیپ ہے وہ گرتی ہوگی، وہاں پہ ان کو پھینکوں گا. ولن تجد لهم نصیرا، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تیسرا گروہ کافروں کا تھا، نہ اقرار باللسان، نہ تصدیق بالقلب، نہ عمل بالجوارح. اب بتائیں ان تینوں میں سے کامیاب گروہ کن کا ہے؟ مسلمانوں کا، جن کے پاس تینوں چیزیں تھیں. اب ہم نے اپنا جائزہ لینا، کیا ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں؟ نہیں ہیں. عملی جائزہ لیں، زبانی جائزہ نہیں. ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور ساتھ ہی بے ایمانی کری جائے. ایمان تو یہ ہے آگے پانی کی موجیں ہوں، پیچھے دریا، پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوجیں ہوں، لیکن تم بے دھڑک اس پانی میں سے گزر جاؤ کہ مجھے میرے اللہ پہ ایمان ہے، میرا اللہ میرے لیے راستے نکال دے گا. ایمان تو یہ ہے کہ کلمہ حق بلند کرنے پر تمہیں دھمکی دی جائے کہ تمہیں جلتی ہوئی چکھا میں پھینک دیا جائے گا تو تم کو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو تم اس آگ میں کود جاؤ اور تمہیں ڈر اور خوف نہ ہو کہ کہیں آگ مجھے جلا کے راکھ نہ کر دے. جب ایمان یہ ہوگا پھر آسمان سے حکم ہوگا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ اس کو جلانا نہیں ہے. آج بھی اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، تو پہلے فضائے بدر تو پیدا کر. عمل کچھ نہیں، دعوے ہزار، بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ
کہنے کی وفا کچھ اور ہے، کرنے کی وفا کچھ اور۔ ایمان یہ ہے اسباب نہ ہو، حالات پریشان، تنگ دستی، مصیبت، اذیت، لیکن آپ کی زبان پہ کلمہ شکر ہی آئے، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے کیا قدر کی ہے اسلام کی؟ ہمیں تو وراثت میں ملا ہے، ہمیں کیا پتہ اس کی کیا قیمت ہے؟ قیمت پوچھنی ہے، پوچھو بلال سے جو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹ کے کہتا احد 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 اللہ احد۔ یہ پہلا سبب ہے اپنے اندر ایمان پیدا کریں۔ دوسرا سبب یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب، پوری کی پوری دنیا اور دنیا کی ساری تہذیبیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ زمانے میں جو بھی انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، تعلیم کے ساتھ آتی ہے۔ تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جس طرح بینا اور نبینا، اندھیرا اور اجالا، دھوپ اور چھاؤں، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایسے ہی عالم اور جاہل بھی برابر۔ ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ فار سکسیس، کامیابی کے لیے تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ دین اسلام کی جو سب سے پہلی وحی ہے، اس کا پہلا لفظ پتہ کیا ہے؟ اقرا۔ ترجمہ کرے، اقرا کا ترجمہ کیا ہے؟ پڑھ۔ پڑھنا کیا ہے؟ اب میں دوسری بات کرنے لگا ہوں۔ تعلیم سے انقلاب آتا ہے۔ جو صحابہ کرام بدلے ہیں، کس کی وجہ سے بدلے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ جو دلوں کو بدلنے والی تعلیم ہے نا، وہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، کمپیوٹر کی تعلیم نہیں ہے، وہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ کتاب و حکمت کو چھوڑ دیا ہے، دنیاوی فنون کو علم کا نام دے دیا ہے اور ان کے پیچھے دن رات کھپا دیے ہیں۔ بدلے میں ملا کیا؟ ڈگری کر کے آیا ہے، باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے، اپنی زندگی کے مشن کا ہی نہیں پتا کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ ہم یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں، کالج میں بھی جاتے ہیں، ایم ایس سی، ایم فل کیے ہوئے نوجوان ایک سوال کرتے ہیں، صرف ان سے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ صرف اتنا پوچھتے ہیں، یار بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہتے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور یار 16 سال پھر پڑھا کیا ہے اگر یہی نہیں پتا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تعلیمی نظام ہمارا اپنا نہیں ہے تو بتائیں کہ انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ عروج کیسے پا سکتے ہیں جب سسٹم اپنا نہیں، نظام ہی اپنا نہیں ہے؟ یہ تو لاڈ میں کالے کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں مرد و زن کا اختلاط ہے۔ جاؤ یونیورسٹیز کے اندر، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے، روح تڑپ اٹھتی ہے، اور دیکھتے ہی ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کیا یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، بچیاں ٹائٹس پہنے ہوئے ہیں، جینز پہنے ہوئے ہیں، ٹخنے ننگے ہیں اور شرٹس پہنی ہوئی ہیں، دوپٹے سروں پر نہیں ہیں۔ انہیں دیکھ کے ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، کیا یہ بھی مسلمانوں کے بچے ہوں گے؟ اس سب کا قصوروار کون ہے؟ ذہن میں یہ آتا ہے، یار ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، ان کی کوئی ماں نہیں ہے، کوئی ماموں خالو چاچا نہیں ہے جو ان کو بتائے شرم و حیا کیا ہوتا ہے، غیرت کیا ہوتی ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے، ثقافت کیا ہوتی ہے، پردہ کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، محبت رسول کیا ہوتی ہے، اطاعت رسول کیا ہوتی ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ آج کا تعلیمی نظام تو شرم و بے شرمی، بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ جاؤ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر جا کے دیکھو، بچوں کو یہ تک بھی پتا نہیں ہے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کا طریقہ کیا ہے۔ تو پھر کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس تعلیم کو تعلیم بھی کہیں؟ جب تک
ہمارا تعلیمی نظام اپنا نہیں ہوگا اور کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں ہوگی، ہم زوال سے نکل سکتے نہیں نکل سکتے۔ دو چیزیں محبوب کائنات نے آخری وصیت جو کی تھی، دو چیزیں کہا تھا کہ ان کو تھام کے رکھنا ہے تو کامیاب رہو گے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری رسول اللہ کی سنت ہے، جب تک ان کو نہیں اپناؤ گے گمراہیوں کے اندھیروں میں سے نکل نہیں پاؤ گے۔ دو سبب ہو گئے، پہلا سبب ایمان نہیں، دوسرا سبب تعلیمی نظام اپنا نہیں ہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ تعلیم کس چیز کا نام ہے۔ یاد رکھیں تعلیم جو ہے نا وہ معرفت الہی کا نام ہے۔ ایک بندہ پی ایچ ڈی کر جائے میتھ میں، کمپیوٹر میں کر جائے، اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ میرا اللہ کون ہے، میرا اللہ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کے قریب ہونے کے طریقے کیا ہیں، اس کا مقرب ہونے کے طریقے کیا ہیں، اس کا بندہ بننے کے طریقے کیا ہیں، اس کے پسندیدہ ہونے کے طریقے کیا ہیں، بتائیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تعلیم یافتہ بندہ ہے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تعلیم اللہ کی پہچان کا نام ہے۔ پہلی وحی میں یہ بات تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام پڑھو جس نے تمہیں، یہ اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے کہ میں وہ رب ہوں جس نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے۔ تو تیسرا سبب جو ہے وہ ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی۔ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے نا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، واہیات، لغویات، فضولیات، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کامیاب نہیں۔ مجھے یہ بتائیں آج اگر ہم اکثریت کو دیکھیں نوجوانوں کو کیا کر رہے ہیں جی، یہ جناب یہ فلاں ہیرو کی طرح کٹنگ کروا لی ہے، یہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے، وہ سنیک بنا رہا ہے، یہ انسٹا پہ تصویریں دے رہا ہے، بس دن رات یہی کام رہ گیا ہے۔ نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ تلاوت کا پتہ، نہ والدین کے ادب و احترام کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ اسلام کے ارکان کا پتہ، نہ طریق اسلام کا پتہ۔ بتائیں آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ بے حیائی انسانی معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ بے حیائی بندے کی غیرت کو مار دیتی ہے۔ الحیاء من الایمان، یہ آ رہا ہے نا 14 فروری، بے حیائی کی انتہا ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں اسلام بے حیائی کا دین ہے یا حیا کا دین ہے؟ اسلام کہتا ہے اللہ کا حیا کرو، ہر حالت میں یہ سوچو مجھے اللہ، اگر تیرے ذہن میں یہ احساس بیدار رہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو یقین کرے کائنات سے برائی کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو بے حیائی آج ہمیں برباد کر گئی۔ ایک وقت تھا سینما جب بننے لگتا تھا نا تو پورے محلے کے لوگ، چاہے وہ غیر مسلم ہوتے، چاہے سکھ ہوتے، کچھ بھی ہوتے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے، اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے کہ سینما نہیں بننے دینا، ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم آج کفر نے ہر جیب میں 45 سینمے ڈال دیا، بے حیائی کو آسان کر دیا، بے حیائی تک رسائی آسان کر دی۔ بندہ اپنی رسائی میں کمبل میں بیٹھا ہوا ہے، بے حیائی فحاشی دیکھ رہا ہے۔ اتنا وہ ہمارے قریب لے آیا بے حیائی کو۔ جب ہماری آنکھوں میں حیا تھا، ہمارا نام سن کر کفر اپنے مضبوط ایوانوں میں کانپ جایا کرتا تھا۔ جب ہماری آنکھوں میں حیا تھا، ہم جہاں قدم رکھتے تھے لوگ ہمارے قدموں میں جھک جایا کرتے تھے اور ہماری سلطنت میں رہنا پسند کیا کرتے تھے۔ چوتھا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہر بندے کی ترجیح کیا ہے؟ دنیا۔ ہر بندے کی ترجیح کیا ہے؟ کوٹھی، بنگلہ، مکان، جائیداد، زمین، گاڑی، بس یہ ترجیحات ہیں۔ ان ترجیحات میں دین کدھر ہے؟
دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ، دنیا کی تڑپ جب تیرے رگو پے میں سرایت کر گئی ہے تو زوال پذیر ہی ہوگا۔ تجھے بتایا بھی گیا ہے، سمجھایا بھی گیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کچھ نہیں ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ ڈکشنری کے اندر معنی پڑھے نا متاع کا، تو ایام مخصوصہ کے اندر عورت جو کپڑا استعمال کر کے پھینک دیتی ہے اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے دنیا کی زندگی کو تشبیہ دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ، ایک بکری کا بچہ، چھوٹا بچہ بکری کا مرا ہوا پڑا ہے روڈ کے اوپر۔ آپ نے فرمایا اس کو کوئی خریدے گا؟ 2 درہم کے بدلے، 2 دینار کے بدلے کچھ قیمت آپ نے بولی، انہوں اسی کی کرنا۔ آپ نے کہا 1 دینار کے بدلے، آپ نے کہا فری، کہا کسے کام دے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا کی وقت اللہ کے ہاں اتنی بھی نہیں ہے، اتنی بھی نہیں، جس کے پیچھے کوئی بھائی بھائی کو مار رہا ہے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، رشتوں کی پہچان بلا چکے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صوبان اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، او میری امت کے لوگوں، ایک وقت آئے گا غیر مسلم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح لوگ کھانے پہ دعوت میں جا کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تشبیہ دے کے بات سمجھائی ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّتِنَا يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے، کم ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تم بہت زیادہ ہوگے، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغَثَاءِ السَّيْلِ، ایسے ہوگے جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ لیکن ہوگا کیا؟ وَلْيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ، اللہ دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا۔ اب وجہ سمجھ میں آئی ہے کہ 1.5 ارب سے زائد مسلمان، 58 اسلامی ممالک، ایٹمی طاقت اور قوت کے مالک، بہترین فوج کے مالک، بہترین ایجنسی کے مالک، اور معدنی ذخائر، قدرتی وسائل، اور جناب بڑی ذہانت و فطانت کے مالک، اس کے باوجود دشمن کے دل میں ہمارا روب کیوں نہیں ہے؟ دشمن کو پتہ ہے بے غیرت ہو چکے ہیں، بے حیا ہو چکے ہیں، دشمن کو پتہ ہے۔ یار مجھے یہ بتاؤ، کیا خلفائے راشدین کے دور میں کسی کی جرت ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرے، قرآن پاک کی گستاخی کرے؟ کسی کی جرت ہوتی تھی کسی مسلمان بہن بیٹی کو پردہ کرنے سے روکے؟ اور کسی کی جرت ہوتی تھی کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے، دکھ دے؟ کشمیر کے اندر، برما کے اندر، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا قیامت کے دن، وہ تم سجدے میں پڑے رہے، میرا فلاں امتی وہاں پہ کٹ گیا، کیا جواب دو؟ المسلم کالجسد الواحد، ایک جسم کی طرح۔ اور یار اگر ہمارا بازو کٹ جائے کیا ہم چین سے بیٹھیں گے؟ تو ہمارا مسلمان بھائی ہمارا بازو ہے، وہ کٹ رہا ہے، ہم چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ احساس ہے، یہ اخوت ہے، یہ ہمدردی ہے؟ نہیں۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کو پیدا کر دے گا۔ ایک نے پھر سوال کیا، کہنے لگا وَمَل وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کو محبوب کر لینا اور موت کو ناپسند کرنا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے. اسلام ان کا احسان مند ہے. کہتے ہیں کاش میں تنکا ہوتا, مجھے کوئی اٹھاتا, توڑ دیتا, پھینک دیتا, مجھے حساب و کتاب دینے کا ڈر تو نہ ہوتا. دنیا, جب تک دنیا کی محبت آپ کے دل میں ہے نا, آپ بزدل رہیں گے. دنیا کی محبت انسان میں بزدلی پیدا کرتی ہے, اور اللہ کی محبت انسان میں بہادری, دلیری, شجاعت, قوت اور طاقت کو پیدا کر دیتی ہے. ایسی طاقت کہ جس کے ساتھ انسان بڑے بڑے دریاؤں کو بھی عبور کر جاتا ہے. اقبال نے کہا, آخری بات کروں, کتنے سبب ہو گئے ہیں. پہلا سبب ایمان, دوسرا سبب تعلیم, تیسرا سبب بے شرمی, بے حیائی, اور چوتھا سبب دنیا کی محبت, مادہ پرستی. پانچواں اور آخری سبب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے ہم پر کتنے حقوق ہیں؟ 6 حقوق ہیں. اب میں بتاتا ہوں, آپ نے جائزہ لینا ہے کہ ہم ان میں سے کتنے ادا کرتے ہیں. پہلا حق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں. ایمان ہے کہ یہ اللہ تنزیل من رب العالمین, اللہ کی طرف سے نازل کردہ. دوسرا حق ہے ایمان لے آئیں. دوسرا حق ہے تلاوت کریں. اقرأوا القرآن, قرآن پڑھو, تلاوت کرو. یا اللہ, ہم نے مزدوری کرنی ہوتی ہے, دکان چلانی ہوتی ہے, جاب کرنی ہوتی ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا پورا سپارہ پڑھو, ربع پڑھو, نصف پڑھو, ثلث پڑھو. اللہ فرماتے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, وہ جتنا کو آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو. پڑھو تو صحیح. 2 حق ہو گئے. تیسرا حق ہے اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں. کتنے بندے ہیں جن کو ترجمہ آتا ہے؟ آپ کے بچے فیسیں دے کے کالج میں پڑھتے ہیں, جس کتاب کی سمجھ نہ آئے اس کی اکیڈمی الگ رکھتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, کلاسیں لے کے آتے ہیں, کی بک لے کے آتے ہیں, آئینے لے کے آتے ہیں, نوٹس لے کے آتے ہیں. مجھے بتاؤ قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا 60-70 سال کی زندگی دی تھی, بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے آئے ہو, LLB اور جناب PhD MPhil کر کے آئے ہو, مجھے بتاؤ میں نے تو ایک کتاب دی تھی, میری مسجد میں, میرے گھر میں میرا بندہ فری سکھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, فیس بھی نہیں لے رہا تھا, اس کے پاس جا کے قرآن سمجھا. جب تک ہم قرآن نہیں نہ سمجھیں گے, ہمیں کیا پتہ یہ عذاب کی آیت ہے, یہ رحمت کی آیت ہے, یہاں پہ کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے, یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے. یہ تب ہی پتہ چلے گا نا جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, غور و فکر کریں گے. اقبال کہتا ہے کیوں مسلمانوں میں دولت دنیا ہے نایاب. اللہ سے پوچھتا ہے کیوں مسلمانوں میں دولت دنیا ہے نایاب. تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب, رہ روے دشت ہو سیلی موجہ زدے حراب. رہ روے دشت ہو سیلی زدے موجے سراب. تانے اغیار ہے, رسوائی ہے, نداری ہے, کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے. پھر خود ہی جواب دیتا ہے, کہتا ہے ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. ہر بندہ دنیا کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے, دنیا کی آسانی چاہتا ہے. اور تم مسلمان ہو, کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس لیے میرے بھائیوں, آخری پیغام اور میسج یہ ہے, قرآن پاک کا
چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے بعد، اس کے معنی مفہوم میں غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ عمل کے بعد پانچواں حق یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کی تبلیغ کرے۔ اور تبلیغ کے بعد چھٹا حق یہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب وہ پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ کان لگا کے سنیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو ہم نے زوال کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکلنا ہے، دل سے ایمان والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، رحمان والے بن جاؤ، دنیا کو ترک کر دو، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال کے پھینک دو، اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، تابع دار بن جاؤ، حبدار بن جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن والے بن جاؤ، اللہ کے قرآن کے ساتھ زمانے میں انقلاب آیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ قوما آخرین، یہ ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ اللہ بڑی قوموں کو عروج عطا کرے گا اور کئی قوموں کو اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے زوال کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں پھینک دے گا۔ اس لیے قرآن کو اپناؤ، قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ، یاری لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین حقہ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔